اقبال صاحب، علامہ اقبال بہت عظیم شاعر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں مفکر بھی کہنا چاہیے، کیونکہ جو بھی شخص سوچتا ہے دنیا کے بارے میں، فکر اس کی کوئی بنتی ہے، وہ مفکر ہے، بٹ ناٹ اے فلاسفر. اگر علامہ اقبال کسی یورپ یا امریکہ کی یونیورسٹی میں جاب کے لیے اپلائی کرتے نا، فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں، تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے اس شعبے میں کون سے پرچے، کون سے تحقیقی مقالے شائع کیے ہیں؟ آنسر زیرو. اچھا ہے، ان کا جو تھیسس تھا وہ رومی وہ صوفیہ کرام کے اوپر تھا قدیم زمانوں میں، لیکن وہ فلسفے کا نہیں، وہ تھیسس، ان کا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹرل تھیسس وہ فلسفے کا نہیں تھا، وہ تاریخی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں. فلسفہ جو ہے وہ حقیقت کی تلاش اور حقیقت سے رابطہ، یہ دو وہ حصے ہیں جس میں فلسفہ کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی انسان کو جو فلسفہ ہے وہ حقیقت کی تلاش یا اس کی جستجو میں رکھتا ہے، اور جو ادیان ہیں یا تصوف ہے یہ حقیقت سے رابطے کی طرف اسے لے کر چلتا ہے. تو فلسفہ جو ہے یہ ایکچولی ایک سینس آف انکوائری ہے ایک شخص کے ذہن میں، جس میں وہ ایگزسٹنس کے حوالے سے، مائنڈ کے حوالے سے، لینگویجز کے حوالے سے، استھیٹکس کے حوالے سے، ایتھکس کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے اور انسانی جذبات، خیالات، احساسات، یہ تمام چیزوں کے بارے میں جب انسان سوچنا شروع کر دے اور اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہے. یعنی جب اس طرح کے احساسات کو بیان کیا جائے گا تو اسے ہم فلسفی کہیں گے. یہ ایک فیلڈ آف اسٹڈی ہے، اس میں لوگ کام کرتے آئے، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، ارسطاٹل، پلیٹو، سقراط، اور اس کے بعد بھی ہیگل، ڈیکارٹ، تو یہ کانٹ، نیٹشے، یہ سب لوگ فلاسفرز کہلاتے ہیں اور فلسفی ہیں، جنہوں نے حقیقت کی تلاش کے حوالے سے ایک ہیومن ایفرٹ کی کہ ایگزسٹنس کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جتنے بھی فلاسفرز ہیں، یہ کسی بھی، بہت سارے ان میں اسپیشلی جو ابتدائی دور کے پروفیسرز ہیں، جو فلاسفرز ہیں، وہ کوئی پروفیسرز نہیں ہیں، وہ کوئی استاد نہیں ہیں جس طرح ایک یونیورسٹی کا استاد ہوتا ہے. لیکن جو ریسنٹ پیریڈ ہے اس میں جو اساتذہ ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ان کو بھی فلاسفرز کہا جاتا ہے. بہت سارے جرنلز میں ان کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ چھپتے ہیں، ان کی ایکریڈیشن ہوتی ہے، انہیں پسند کیا جاتا ہے، انہیں فلسفی مانا جاتا ہے. لیکن پرانے زمانوں میں اس فلسفی کو ماننے کے لیے کتنے جرنلز میں اس کے آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی کرائیٹیریا نہیں ہوتا تھا. پچھلے دنوں پرویز ہود بھائی صاحب جو ہیں، ایک بہت بڑا نام پاکستان کا، ایک سمجھدار، سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک استاد جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال کو میں فلسفی نہیں مانتا، اور ساتھ یہ کہا کہ جو ریزن بڑی عجیب سی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں کتنی یونیورسٹیز ہیں ویسٹ کی جہاں پہ ان کے کوئی آرٹیکلز بہت چھپے ہوں یا ان کی کوئی ایکریڈیشن ہو یا وہ ان کو فلاسفر مانتے ہو. تو جب میں نے یہ حجت سنی، یہ دلیل سنی، یہ لاجک اور یہ ریشنل سنا، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ پرانا کوئی فلسفی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی آرٹیکلز آج کی بڑی یونیورسٹیز میں چھپتے ہوں تب ان کو فلسفی مانا جاتا ہو، بلکہ یونیورسٹیز میں وہی فلسفی پڑھائے جاتے ہیں. ارسطاٹل کے آرٹیکلز چھپنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ارسطو یا ارسطاٹل مانا جائے. پلیٹو کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے آرٹیکلز کسی یونیورسٹی میں چھپیں، وہ اس کو مانے تو پھر وہ فلسفی مانیں گے. سوکریٹیز یا سقراط کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب علامہ اقبال کا تذکرہ ہوا تو پرویز ہود بھائی صاحب نے کہا کہ دیکھیں ان کے آرٹیکلز جو ہیں وہ کسی بڑے جرنل میں، ریکگنائز جرنل میں کتنے چھپے ہیں، تو میں ان کو فلسفی نہیں مانتا. تو یہ جو لاجک ہے یہ اٹ سیلف کانٹراڈکٹری ہے، کیونکہ دنیا بھر کا علم جو ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کے لیے یونیورسٹیز جو ہیں ان میں پڑھائی جانے والی جو تعلیم ہے وہ کسی شخص کا علم ہے. کسی انسان پہ معنی پہلے کھلتا ہے
اور اس کے بعد جو لفظوں کی تلاش وہ کرتا ہے اس سے وہ علم ظاہر ہوتا ہے. جو لوگ سیکھیں تو تعلیم کہلاتا ہے. تو بلے شاہ جو ہیں ان کو پنجاب یونیورسٹی سے آپ جانتے ہیں پنجابی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پنجابی کے کورس میں بابا بلے شاہ جو ہیں ان کو پڑھایا جائے گا، وارث شاہ کو پڑھایا جائے گا. شیکسپیئر کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ شیکسپیئر جو ہے وہ ڈگری کورس میں ضرور پڑھایا جائے گا جب انگلش کی بات کریں گے ہم. تو اسی طرح سے ایرسٹاٹل ہو، پلیٹو ہو، سوکریٹیز ہو، ڈیکارٹ ہو، نیٹشے ہو، یہ لوگ جو ہیں ان کو کسی سند کی یا ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کسی یونیورسٹی کی. یہ لوگ پڑھائے جاتے ہیں، ایز این اتھارٹی استعمال ہوتے ہیں. دوسری طرف جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، وہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب غلامی کا دور تھا اور مسلمان جو تھے وہ غلام تھے. یہاں پہ انگریز سامراج کی حکومت تھی. انگریز کے تحت اس حکومت میں غلامی کا دور گزارتے ہوئے بھی ایک شخص جو ہے وہ سر کا خطاب بھی پاتا ہے برٹش جو امپائر ہے اس کی طرف سے، اور اس کو ایک بہت زیادہ مانا بھی جاتا ہے. آج بھی دنیا میں افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں خصوصاً اور بالعموم باقی ساری دنیا میں اقبال کو ایک بڑا ذہن کے طور پہ، ایک بڑا انٹلیکچوئل مائنڈ کے طور پہ مانا جاتا ہے. اور اقبال جو ہیں وہ نہ صرف ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جیسا ایک فلاسفیکل ورک اپنے کریڈٹ پہ رکھتے ہیں، بلکہ ان کی جو شاعری ہے اس میں خودی کا تصور بھی جو ہے، اور جو ایک باہم ربط ہے جس طریقے کے ساتھ وہ شاعری اینڈ ٹو اینڈ چلتی ہے، وہ ربط اٹ سیلف بڑا فلاسفیکل ہے. تو اب آخری بات یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ اتنے مشہور کیوں نہیں ہوئے ویسٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو غلامی کے دور میں غلام قوم کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت کی، جو سامراج تھا برطانیہ کا، اس کے خلاف بات کر رہے تھے. تو خلاف بات کرنے والا عمومی طور پہ وہ چہیتا نہیں ہوتا، فیورٹ نہیں ہوتا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو چل رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر وہ اس طرف کے آدمی ہوتا تو اس کی کتابیں اتنی پبلش ہوتی، اتنے جرنلز میں وہ چھپتے کہ ہود بھائی کو یہ اعتراض نہ رہتا. تو پرویز بھائی کا ہود بھائی کا جو اعتراض ہے اقبال پہ کہ میں ان کو فلسفی نہیں مانتا کیونکہ ان کے جرنلز نہیں چھپے ہوئے، تو اگر فرض کر لیں میں یہ کہوں کہ میں پرویز ہود بھائی صاحب کو کوئی سائنٹسٹ نہیں مانتا کیونکہ انہوں نے کوئی انوینشن نہیں کی، تو جیسے آپ سننے والے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بڑی بے وقوفی کی اور بے سمجھی کی بات ہے، اسی طرح پرویز ہود بھائی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ اقبال کو فلسفی نہیں مانتے، یہ بھی اتنی ہی بے سمجھی کی بات ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مقام دیا، معاشرے نے مقام دیا، انسانیت نے، ہیومینٹی میں ان کا ایک مقام بن گیا ہے، وہ مقام چھیننے کی بجائے اپنے کسی مقام کی تلاش کی جائے. اقبال ایک ریولوشنری ہے، اقبال ایک بہت بڑا تھاٹ پرووکنگ اپنا لٹریچر رکھنے والا شخص ہے. اقبال جو ہے وہ دھارا بدل دینے والی شاعری پوزیس کرتا ہے. اقبال جو ہے بیک وقت نہ صرف فلسفے میں بلکہ تصوف میں، دین میں، محبت الہی، محبت رسول، قومیت، شناخت، انسانی شناخت، معاشرتی شناخت، اس سب کے اوپر بیک وقت جو شخصیت اس وقت کام کر رہی تھی وہ علامہ محمد اقبال ہیں. اور علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ شاید اگر ان سے پوچھا جائے تو نہ اپنے آپ کو فلسفی کا کریڈٹ وہ کوئی بہت اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی شاعر ہونا ان کے لیے بہت بڑا ترا امتیاز ہے. ان کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ چاہے انہوں نے فلسفے کے میدان کو میں تصرف کیا یا انہوں نے شاعری کا استعمال کیا، اس میں جو ان کا مقصود تھا وہ انسان کی سوچ کو بیدار کرنا تھا. اور یہ بیداری کس درجے میں دی ہے کہ جس ملک نے بھی ان کو اپنایا ہے، پڑھا ہے، وہ ان کا مداح نظر آتا ہے، چاہے ایران ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہو ان کی عزت کو اس طریقے کے ساتھ ڈیمین نہ کیا جائے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آبجیکٹ کر کے ہم ان کا قد اور ان کا کاٹ جو ہے وہ کم کریں. جیسے پرویز ہود بھائی صاحب ہیں، وہ ایک بہت بڑی پاکستان کی شخصیت ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، اور انہوں نے جو بھی اپنی فیلڈ میں، سائنس میں جو بھی کام کیا ہے وہ بڑا قابل قدر ہے. اور اسی طرح جن لوگوں نے اوروں نے کام کیا ہے وہ بھی بہت قابل قدر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اسی طرح کے کسی اور پیغام کے ساتھ پھر کسی دن حاضر ہوں گے. السلام علیکم.